بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی سٹوری شیئر کروں گی جو اسلامک ہے، اور امید کرتی ہوں کہ اسے سن کر آپ سب کو بہت اچھا لگے گا۔ تو جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ اور کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میری اسٹوری یہ والی آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے، تاکہ میں اس سے بھی اچھی پیاری سی اور بھی کہانیاں اور اسلامک موٹیویشنل سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ ایک موٹیویشنل سٹوریز ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں، کیونکہ میرا چینل اسلامک ہے اور یہاں پر میں موٹیویشنل اور اسلامک چیزیں شیئر کرتی ہوں، تو یہ کہانی بھی آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی لگے گی۔ ایک وقت کی بات ہے، عرب کے ایک بڑے اور دولت مند بادشاہ کا بیٹا تھا جسے سب شہزادہ خلیل کے نام سے جانتے تھے۔ خلیل نہایت ذہین، خوبصورت اور شاہی عیش و آرام میں پلا بڑھا تھا، لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک خلا سا رہتا۔ وہ نہایت شاندار محل میں رہتا، عمدہ کھانے کھاتا، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس تھی، لیکن دل سے وہ بے سکون رہتا۔ ایک دن وہ شکار کے لیے محل سے دور ایک جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں اسے ایک درویش ملا جو ایک درخت کے نیچے بیٹھا ذکر الہی میں مشغول تھا۔ نہ اس کے پاس کوئی سامان، نہ لباس کی فکر، نہ کھانے کی کوئی پریشانی، لیکن اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور سکون تھا۔ شہزادہ خلیل نے حیران ہو کر پوچھا، اے بزرگ، آپ کے پاس نہ مال ہے، نہ محل، نہ لباس ہے، نہ کھانے کا انتظام، پھر بھی آپ اتنے مطمئن اور پرسکون اس جنگل کے اندر کیسے رہتے ہیں؟ درویش مسکرایا اور بولا، بیٹا، سکون دل کے اندر ہوتا ہے، محلوں میں نہیں۔ میں نے دنیا کو چھوڑ کر رب کو پا لیا، اور جسے رب مل جائے اسے کسی اور چیز کی طلب باقی نہیں رہتی۔ شہزادہ یہ بات سن کر پریشان ہو گیا۔ وہ واپس محل لوٹ گیا، لیکن اب اس کا دل دنیاوی عیش و آرام سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ ہر وقت اسی درویش کے بارے میں سوچتا رہتا۔ کئی دن گزر گئے، پھر ایک رات اس نے اپنا تاج، شاہی لباس اور ہیرے جواہرات اتارے اور چپکے سے محل چھوڑ کر اسی جنگل میں درویش کے پاس جا پہنچا۔ شہزادہ، میں بھی وہی سکون چاہتا ہوں جو آپ کے چہرے پر موجود ہے، مجھے بھی اللہ کی راہ پر لے چلیں۔ درویش نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، اگر تو واقعی رب کو پانا چاہتے ہو تو سب کچھ چھوڑنا ہوگا، نہ رتبہ، نہ نام، نہ غرور، صرف عاجزی، اخلاص اور ذکر الہی۔ شہزادہ خلیل نے سب کچھ قربان کر دیا۔ وہ دن رات درویش کے ساتھ عبادت کرتا، روزہ رکھتا، نمازیں پڑھتا، قرآن مجید سیکھتا اور نیکی کے کام کرتا۔ سالوں گزر گئے اور ایک دن وہی شہزادہ ایک ولی بن چکا تھا۔ لوگ دور دور سے اس سے دعائیں لینے آنے لگے۔ ایک دن اس کے والد بوڑھے بادشاہ اسے تلاش کرتے ہوئے اسی جنگل میں پہنچے۔ بیٹے کو پہچانا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، تو میرا وارث تھا، تو نے سب کچھ کیوں چھوڑ دیا؟ شہزادہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، ابو جان، میں نے جو پایا وہ شاہی تخت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ میں نے دل کا سکون پا لیا ہے جو دنیا کے کسی خزانے میں نہیں ملتا۔ سبق: دنیا کی عارضی آسائش کبھی دل کا سچا سکون نہیں دے سکتی۔ اصل دولت وہ ہے جو دل کو اللہ سے جوڑ دے۔ جو اللہ کو پالے وہی سچا بادشاہ ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ صرف ایک آسائش جو ہے وہ دنیاوی ہے، لیکن اصل زندگی وہی ہے جو اللہ کو پا کر اور آخرت کو اچھا کامیاب بنانے کے لیے ہم گزار سکیں۔ اس کہانی سے آپ لوگوں کو بہت اچھا سبق مل سکتا ہے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔